الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ہیں وہ تمام صحابہ کافروں کے خلاف بہت سخت ہیں، آپس میں بہت رحم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا، آپ اکثر ان کو دیکھو گے کہ وہ رکوع اور سجدے کی حالت میں آپ کو نظر آئیں گے، یعنی عبادت میں مصروف نظر آئیں گے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس عبادت میں ریاکاری اور دکھلاوا نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضامندی کو تلاش کرنے والے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدے کرنے کی وجہ سے ان کے چہروں پر اس کے نشانات بن چکے ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، یہ ان کی صفات تورات میں بھی بیان ہوئی ہیں اور یہی صفات انجیل میں بھی بیان ہو چکی ہیں. كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار. ان تمام صحابہ کی مثال ایک فصل کی کھیتی کی مثال ہے جو اپنی کونپلیں نکالتی ہے اور پھر وہ مضبوط ہوتی ہے اور پھر وہ تناور درخت بن جاتا ہے. کسان اپنی اس محنت کا پھل دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور اس کے جو دشمن ہیں وہ اس کی باغات کو دیکھ کر غصے میں آ جاتے ہیں، غیظ و غضب کا شکار ہوتے ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے ان تمام لوگوں سے جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے.
مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور بھی ضرور معاف کرے گا اور ان کے لیے اجر عظیم یعنی جنت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا۔ سورۃ الفتح 26ویں پارے کے درمیان میں یہ سورت اور اس کی آخری ایک آیت کا ترجمہ آپ احباب کے سامنے بیان کیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام صحابہ ان کی صفات ان کی پیدائش سے پہلے تورات اور انجیل میں بیان کی جا چکا ہے، اور وہ ایسی عظیم ہستیاں تھیں کہ ان کے دلوں کی کیفیت مالک کائنات نے ہمیں بتا دی کہ وہ ریاکار نہیں ہے، دنیا کے طلبگار نہیں ہے، وہ اللہ کی رضامندی کو تلاش کرنے والے۔ اور پھر ان کی مثال ایک کھیتی فصل کے ساتھ دی، اس کھیتی باغ اور فصل کا مالی مالک اور سردار کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح ایک محنت کرنے والا کسان محنت کرتا ہے، جب پھل لگتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور اس کے دشمن اس کھیتی کے پاس سے گزرتے ہوئے ان کو غیظ و غضب آتا ہے۔ وہ کھیتی، وہ فصل، وہ باغ، اس سے مراد صحابہ ہیں۔ جب وہ مسلمان ہوئے، باغ جو ہے لہلہانے لگا، اس کو دیکھ کر حضور خوش ہونے لگے، اور حضور کے دشمن اس کو دیکھ کر ناراض ہونے لگے۔ منافقین جو تھے، یہود و نصارہ جو تھے، اس وقت ناراض ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام کے ساتھ جنت کا، مغفرت کا وعدہ کر رکھا۔ تمام صحابہ کی عظمت یہ ہے، لیکن ان میں کچھ صحابہ خاص ہیں۔ جس طرح سارے انسان اللہ تعالیٰ کو اچھے لگتے ہیں، لیکن کچھ خاص انسان اللہ تعالیٰ کو زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ دن سارے اللہ کے بنائے ہوئے، لیکن جو جمعہ ہے وہ کوئی اور دن نہیں۔ مہینے سارے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے، لیکن جو رمضان ہے وہ کوئی اور نہیں۔ راتیں ساری اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی، لیکن جو لیلۃ القدر ہے وہ کسی اور کو فضیلت حاصل نہیں۔ صحابہ سب کی یہ تعریف ہے جو آپ کو بتا دی، لیکن جو ان میں میرے پیغمبر علیہ السلام کے گھرانے والے ہیں، ان کی مثال باقیوں کے ساتھ رلتی نہیں، وہ سب سے اعلیٰ۔ اور ان میں سے بھی پیغمبر علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، چاروں ہی اعلیٰ تھیں، لیکن جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی نا، جس کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کہا جاتا ہے، وہ ان تینوں سے بڑھ کر میرے آقا کو پیاری لگتی ہے۔ چاروں ہی اپنی جگہ پہ مقام پہ تھا، لیکن جو ایک تھی وہ تینوں سے بلند تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 بیٹے عطا کیے، ایک بڑے ہیں ان کا نام حسن، اور دوسرے چھوٹے ہیں ان کا نام حسین۔ تیسرا بیٹا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، جس کا نام محسن تھا، لیکن وہ بچپن میں ہی چند دنوں کے بعد اس دنیا سے چلے گئے، جنت میں پہنچ گئے۔ اس وجہ سے ان کے خاص کوئی تذکرہ بیان نہیں ہوتا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے دیے۔ اب پہلے بیٹے حسن، یہ 3 ہجری میں پیدا ہوئے۔ جب یہ پیدا ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے اور آپ نے کہا، اے علی رضی اللہ عنہ، آپ نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ چونکہ بہادر تھے، جنگجو تھے، دشمن کو گرانا جانتے تھے، تو ان کو جنگ کے ساتھ محبت تھی، اس وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا ہے، ہا را
رکھا، لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے، آپ نے پوچھا کیا نام رکھا؟ کہا حرم. فرمایا نہیں، ابنی، یہ میرا بیٹا ہے. پیغمبر علیہ السلام نے اپنے نواسے کو اپنا بیٹا کہا، اور آپ نے فرمایا علی اس کا نام میں رکھوں؟ فرمایا آقا آپ کا بیٹا ہے، آپ رکھیں. فرمایا سمیتہ حسنا، میں نے آج کے بعد اس کا نام حسن رکھ دیا ہے، اس کا نام حرم نہیں. یہ پیغمبر علیہ السلام نے نام پسند کیا. اب یہ ایسی شخصیت تھی کہ ان کا سر سے لے کر ناف تک، کندھے، بازو، شانہ، سینہ، کمر اور گردن، چہرہ، سر مبارک، یہ ناف تک اوپر والا تمام حصہ جناب پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام کی پوری تصویر ان دونوں نواسوں میں تھی. جیسے میرے آقا کی پنڈلیاں، آپ کے پاؤں، آپ کا چلنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا جو تھا، اس کی ساری مشابہت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور اوپر والے حصے کی ساری مشابہت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. اور اگر دونوں کو کھڑا کیا جاتا تو ملا کر پوری پیغمبر علیہ السلام کی تصویر بن جایا کرتی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں نماز پڑھا کر باہر نکلے. جس طرح بچے گلی میں آج بھی کھیل لیتے ہیں، یہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کے عالم میں 7-8 سال کی عمر ہے، تو اس وقت گلی میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا کر نکلے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے نماز پڑھ کر نکلے، اور چند صحابہ بھی اسی گلی سے گزر رہے ہیں تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. غور کیجئے گا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر تقریباً 60 برس، مسلمانوں کے خلیفہ، لیکن جب اس نواسے کو گلی میں کھیلتے دیکھا، اپنے بازو ایسے پھیلا لیے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھا لیا اور اٹھا کر اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا. آج لوگ سمجھتے ہیں شاید آپس میں نفرت تھی، غلط بات، کبھی نفرت نہ تھی. آپ نے ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا اور ایک عظیم جملہ بتایا. آپ نے فرمایا علی شبیہم بالنبی لیس شبیہم بعلی. علی غصہ نہ کرنا، جب میں حسن کو دیکھتا ہوں اس کے چہرے سے مجھے پیغمبر علیہ السلام نظر آتے ہیں. اس کی مشابہت تو آقا کے ساتھ ہے، تیرے ساتھ اتنی مشابہت نہیں ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کلمات سن کے یاد حق مسکرانے لگے، کہنے لگے یہ تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے، میں تو چھوٹا ہوں، اگر میرے بیٹے کا چہرہ میرے پیغمبر جیسا ہو جائے تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ مشابہت رکھتے، اور پیغمبر علیہ السلام کو بھی ان کے ساتھ بے حد پیار تھا. اس پیار کی کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ تھی کہ میرے نبی علیہ السلام کے تمام بیٹے، جو 3 بیٹے اللہ نے دیے، وہ اللہ تعالیٰ نے سارے لے لیے. حضور کے پاس کوئی بیٹا نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں دی اور 3 بیٹیاں بھی لے لی. تو حضور علیہ السلام کے پاس بیٹی بھی ایک تھی اور اس کا بیٹا بھی حضور کے پاس ایک تھی. تو اس کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام کو بے پناہ مانگا. اس محبت کی نشانی یہ تھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی ایک ران پہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور دوسری ران پہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا، اور آپ ان کو بٹھا کر نا ایک جملہ ارشاد فرما رہے تھے، اللہم انی احبہما فاحبہما. اے اللہ تجھے پتا ہے کہ مجھے ان دونوں سے بڑی محبت ہے، یا رب
میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تو بھی ان کے ساتھ محبت فرما۔ اب حضور نے اللہ تعالیٰ کی محبت کا سوال کیا، اور صرف ان کی محبت کا نہیں، اس سے اگلا جملہ تمہارے اور میرے لیے یہ زندگی کا بہترین مقام ہے۔ آپ نے فرمایا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، یا رب تعالی پوری دنیا میں عرب ہو یا عجم کوئی انسان، کسی علاقے کا کوئی انسان جو ان دونوں سے محبت کرے، خدایا تو ان کے ساتھ بھی محبت فرما۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ رب العالمین محبت کرے، ہم چاہتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کی محبت ملے، ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل ہو، تو ہمیں سچی محبت حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کرنی پڑے گی۔ اور کتنا عظیم جملہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو ان کے ساتھ بھی محبت فرما۔ تو ہمارے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج بھی ہم پیغمبر علیہ السلام کی دعا کے حقدار بن سکتے ہیں۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر علیہ السلام کے بڑے قریبی صحابی تھے، لیکن ان کا گھر ذرا مسجد نبوی سے دور تھا۔ تو ان کی والدہ محترمہ نے ان سے پوچھا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کتنے دن ہو گئے پیغمبر علیہ السلام کے پاس گئے ہوئے، ملے ہوئے؟ میں نے کہا والدہ گرامی کافی وقت، کئی دن گزر گئے۔ تو میری والدہ مجھے غصے ہونے لگے، اتنے دن اور تو نے پیغمبر علیہ السلام کے چہرے کا دیدار نہیں کیا؟ میں نے کہا آپ پریشان مت ہو، میں آج ہی مغرب کی نماز حضور کے پاس جا کے پڑھوں گا اور آپ کے لیے نا ان سے دعا کرواؤں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے۔ میں نے جب یہ کہا تو والدہ خوش ہو گئی کہ چلے میرے لیے دعا ہو جائے گی۔ تو میں آیا اور مغرب کی نماز پڑھا۔ حضور علیہ السلام کسی کام میں مصروف ہو گئے، کوئی صحابہ ملنے آئے مصروف ہو گئے۔ میں مسجد میں بیٹھا رہا حتیٰ کہ عشاء کی نماز کا وقت ہوا۔ میں نے عشاء کی نماز آپ کے پیچھے پڑھی۔ جب آپ عشاء پڑھا کر جا رہے تھے تو میں بھی دبے پاؤں آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ جب میں آپ کے پیچھے پیچھے گیا آسمان سے وحی آ گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے میرے پاؤں کی آہٹ سن کے کہا حذیفہ۔ میں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ ہے۔ آپ نے فرمایا غفر اللہ لک ولأمک، حذیفہ اللہ تجھے بھی معاف کر دے، تیری امی کو بھی معاف فرما۔ وحی کے ذریعے پتہ چل چکا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا حذیفہ رضی اللہ عنہ ادھر آ تجھے ایک بات بتاؤں۔ حذیفہ ابھی آسمان سے ایک فرشتہ اترا جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا، اور اس نے آ کر مجھے ایک بات بتائی ہے جو آج سے پہلے مجھے کبھی نہیں معلوم تھا، اور وہ یہ ہے اس فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما آقا اگر آپ کو اتنے پیارے لگتے ہیں نا تو کائنات کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے جنت کے نوجوانوں کے سردار ان دو ہستیوں کو اللہ نے بنا کے رکھ دیا ہوگا۔ جنت کے نوجوانوں کے سردار، یہ بات بھی سمجھ لیجئے گا، جنت میں تو جانے ہی سارے نوجوان ہیں، تو پھر یہ کہنے کی ضرورت کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار سارے جنتی کیوں نہیں کہا؟ جنت میں تو کوئی بڑھاپے کی حالت میں نہیں جائے گا، کوئی بچپنے کی حالت میں نہیں جائے گا، سب جوانوں کے جائے گا۔ تو یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار کیوں؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے جو افراد جوانی کے عالم میں فوت ہوئے اور جنت میں جائیں گے ان کے سردار حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ہوں گے، اور جو بڑھاپے کی حالت میں فوت ہوئے اور جنت میں چلے گئے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سیدہ کہول اہل الجنہ، جنت میں جو بڑھاپے کی عالم میں فوت ہو کے جائیں گے ان کے سرداروں کا نام ابو بکر اور عمر رضی
رضی اللہ عنہما ہے، اور جنت میں جو نوجوانی کے عالم میں اس دنیا سے گیا اور جنت میں پہنچ گیا، ان جوانوں کے سردار حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ہوگا۔ عورتوں کی سردار کون ہوگی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ اور تمام انسانیت کے سردار کون ہوں گے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا مجھے فرشتے نے آج ہی آ کر یہ خوشخبری دی ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوگا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ جمعہ کے عالم میں یہ کچھ پابندیاں اور آداب سکھائے، اور ان آداب میں یہ بات شامل ہے کہ جب خطبہ شروع ہو جائے، جمعہ شروع ہو جائے، اس وقت ادھر ادھر نہیں دیکھنا، زمین پر پڑے ہوئے کینکر کو نہیں چھیڑنا، ادھر ادھر بٹن چلا بٹن بند کر دے، اس کو اٹھا اس کو جگا اس کو روک، اس کو کچھ نہیں کرنا۔ پنکھا چل رہا ہے بند ہے، اے سی چل رہا ہے بند ہے، سویا جاگ رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، تمہارے اوپر پابندی ہے، تم نے کسی کو کچھ نہیں کہنا، توجہ سے سنو۔ اگر کوئی ضرورت پڑے تو امام کہہ سکتا ہے، مقتدی نہیں۔ یعنی خطبے کا ایک ایسا ماحول کہ پوری توجہ مانگتا ہے امام کی اور مقتدی۔ لیکن آج ایک معاملہ الگ ہوا، اچانک پیغمبر علیہ السلام خطبہ دے رہے اور صحابہ خطبہ سن رہے، اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روکا، اپنے منبر سے اترے، تیزی سے پیچھے چلے گئے۔ صحابہ حیران ہوئے، آقا کیا ہوا، کیا معاملہ پیش آ گیا؟ آپ کوئی بات تھی تو کسی سے کہہ بھی نہیں دے، لیکن آپ جلدی سے نیچے اترے اور صحابہ کو کراس کرتے ہوئے تیزی سے پیچھے گئے۔ صحابہ کی گردنیں مڑی، انہوں نے کیا دیکھا کہ اتنے میں حضور نے ایک پھول کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور لا کر اپنے پیچھے منبر پہ بٹھا لیا، اور پھر آپ کھڑے ہوئے۔ فرمایا لوگوں، اللہ کا قرآن سچ کہتا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہاری اولاد کسی وقت تمہارے لیے امتحان بن جاتی ہے۔ صحابہ تمہیں نہیں پتا کیا ہوا، میں خطبہ دے رہا تھا، میری نگاہیں تمہاری طرف، تمہاری نگاہیں میرے رخ انور پر، لیکن تمہیں کیا معلوم، میں نے دیکھا میرے اس شہزادے نے، جنت کے اس شہزادے نے، میرے اس پھول نے ذرا لمبا کرتا پہنا تھا، اس کی وجہ سے کبھی یہ زمین پہ گرتے، کبھی اڑتے، کبھی گرتے، کبھی اڑتے، یہ پھول بار بار گرے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گوارا نہ ہوا، میں جلدی سے اترا، اور مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ میرا بیٹا ایک مرتبہ کہیں اور گرے، مجھ سے برداشت نہ ہوا، اس وجہ سے میں جلدی سے گیا اور اٹھا کر لے کر تمہارے سامنے آیا۔ اب غور کریں، اگر تمہارا بیٹا خدا نہ خواستہ گر رہا ہو، اس وقت آپ یہ نہیں کہ وہ اس کو پکڑو، جب تیرے دل میں محبت ہوگی آپ ہر کام چھوڑ کر جلدی سے اس کو خود پکڑنے کی کوشش۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ محبت کی ایسی انتہا کی کہ خطبے کو روک کر آپ باہر چلا لا کر بٹھایا، بٹھا کر پھر آپ نے وحی کے ذریعے ایک اور بات بتائی۔ فرمایا آج چلو اس کے بارے میں ایک بات بتا دیں، ان ابنی ھذا صغیر، ابھی تو یہ میرا چھوٹا سا پھول ہے، بیٹا ہے، بچہ ہے، 4-5 سال کیوں زیادہ سے زیادہ، ابھی تو یہ بیٹا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جو بڑا ہو کے سردار بنے، ان ابنی ھذا صغیر، میرا یہ بیٹا سردار بنے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہ جو آپس میں بہت بڑے اختلاف کا شکار ہوں گے، یہ میرا بیٹا ان کی آپس میں صلح کروا کے پوری امت کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا فرما دے گا۔ اور ایسا ہوا، میرے پیغمبر علیہ السلام کی بات سچی ثابت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، آپ کی زندگی مبارک، ان کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ،
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چاروں خلفاء کا دور گزرا، 30 سال کی خلافت گزر گئی۔ اس کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان میں جو اختلاف تھا، اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے نا تو مسلمان دو گروہوں میں تھے، ایک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا گروہ اور ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا گروہ۔ لیکن حسن رضی اللہ نے خلیفہ بنے، جب خلافت سنبھالی تو دیکھا دو گروہ ہیں، اپنے نانا کی بات کی لاج رکھی، قربانی دی، اپنی خلافت اپنا عہدہ، حالانکہ وہ اسی کے لائق تھے اور ان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خلافت کا حقدار نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی حضرت معاویہ رضی اللہ ہاتھ میں رکھ کے مسلمانوں کے ساتھ صلح کر کے پوری امت کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا۔ پیغمبر علیہ السلام کی یہ بات وہاں جا کے سچی ثابت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو خطبے کی بات ہے نا، خطبے سے بھی بڑی چیز ہے جس کو نماز بولنا، اور آپ نے صحابہ سے کہا ہوا تھا اور آج بھی یہ حکم ہے، انفرادی نماز پڑھو، اکیلے سنتے نفل، کبھی اکیلے فرض بھی پڑھ رہے ہو، جتنی چاہو لمبی کرو، جتنی استطاعت ہے لمبی نماز پڑھو، لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، لیکن جب جماعت کرواؤ مختصر، نہ تو اتنی مختصر کہ رکوع سجدہ سے ہی نہ ہو اور نہ ہی اتنی لمبی کہ کوئی مسافر، کوئی بیمار، کوئی بوڑھا، کسی کو کوئی ضرورت اور وہ پریشان ہو رہا ہے، مختصر نماز پڑھاؤ، مختصر نماز۔ ایک صحابی نے لمبی نماز پڑھائی، حضور علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا، افتان رہتا یا معاذ، اے معاذ رضی اللہ عنہ، لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو، آج کے بعد تم نے لمبی نماز نہیں پڑھائی۔ لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا، سنن نسائی کی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا، نماز کے اندر آپ ہاتھ سجدہ میں گیا، اور آج حضور کا سجدہ بہت لمبا ہوا، اتنا لمبا کہ ایک صحابی سے برداشت نہ ہو پائے۔ ہر انسان کی کیفیت الگ الگ ہے، ایک صحابی سے وہ سجدہ اتنا لمبا برداشت نہ ہو پائے۔ برداشت یہ نہیں کہ جسم برداشت نہیں کر رہا، ذہنی طور پر وہ اس قدر پریشان ہوئے کہ حضور علیہ السلام نے تو کبھی نماز صحابہ کی اتباعی فرضی نماز اتنی لمبی پڑھائی نہیں، آج اتنا لمبا سجدہ، اور ایک خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دشمن نے حضور کو کوئی نقصان پہنچا دیا یا کوئی موذی چیز آپ کو کاٹ گئی ہو یا سجدے کی حالت میں آپ کی روح پرواز نہ کر گئی، یہ خیالات اور وسوسے آئے اور ان سے برداشت نہ ہوا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کر نہ تھوڑا سا دیکھ لیا کہ خیریت تو ہے، اور جب میں نے دیکھا تو میں نے سر پھر سجدے میں رکھ لیا، میں نے کہا اب خیر ہے، جو میں نے دیکھ لیا میں نے کہا اب خیر ہے۔ پیغمبر علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد اٹھے، نماز مکمل کی، دناؤں کے دنا، عقل مندوں کے عقل مند، فہم و فراست کے بیتاج بادشاہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو پتا تھا کہ آج یہ چہرے مجھ سے سوال تو کریں گے نا۔ جب آپ نے سلام پھیرا، چہرہ پیچھے کیا، روح انور کے دیدار کے لیے صحابہ سب کے چہرے اٹھے، آپ کے چہرے کے اوپر سب کی نگاہیں جب جم گئی تو حضور پہچان کے لیے پوچھے، اور میں ٹھہرو، میں تمہیں خود بتا دیا، جو تم پوچھنا چاہتے ہو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں نے سر سجدے میں رکھا تھا، میرا نواسا یہ میرے پاس تھا، یہ میرے اوپر میرے کندھوں پہ چڑھ گیا، میری کمر پہ چڑھ گیا، میں نے سوچا کہ اب کھیل رہا ہے، اگر میں اٹھا تو کہیں یہ گر نہ جائے، میں اپنی مرضی سے اٹھا، اس کی کھیل رک نہ جائے، میں نے کہا آج میرا سجدہ اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تک یہ اپنی مرضی سے نیچے نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان نواسوں سے بڑا پیار، اللہ جن کے گھر میں یہ چھوٹے چھوٹے پھول نہیں ہیں ان کو یہ پھول عطا فرما، جب ملتے ہیں نا گھروں میں پھول،
वालिदैन से पूछो कि उसको उस फूल की मोहब्बत और खुशबू किस तरह आती है, और ये कैसी अजीब हस्ती होगी जो मेरे आका के कदमों पे चढ़ती होगी। क्या उनकी किस्मत के कहने, सारी दुनिया के हुजूर सिर्फ आपके चेहरे का दीदार ही हो जाए तो मेरी जन्नत पक्की है। लेकिन वो कैसी हस्तियां हैं कि जिनको पैगंबर अलैहिस्सलाम अपने कंधों पे बिठा के सवारी करवा दिया करते हैं, मेरे आका अपने रानों पे बिठा के आसमान वाले से दुआएं मांग दिया करते हैं। और उठा पैगंबर अलैहिस्सलाम की हदीस, मेरे आका अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह के पास आए, मस्जिद से लिया, उनका हाथ पकड़ा, बाजार में चले गए, दाएं देखा बाएं देखा, जैसे किसी को तलाश कर रहे हैं, कलाम नहीं किया, बात कोई नहीं की, इधर उधर तेज तेज गलियों में घूमे, कुछ ना मिला, वापस आए, अपने घर में आकर कहा आईना लुका असम्मा लुका, आईना लुका असम्मा लुका। वो छोटा किधर गया? गलियों में भी नहीं है, मस्जिद में भी नहीं है, किधर है? थोड़ी देर के बाद अम्मा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनको पिछले कमरे से गुस्ल दे रही थी, नहला धुला के कपड़े पहना के हुजूर की तरफ भेजा। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे पकड़ा, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उनके चेहरे को अपने करीब किया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ज़बान मुबारक निकालने लगे और हसन रज़ी अल्लाह अन्हु बच्चे जैसे प्यार करते हैं, हुजूर की ज़बान को चूसने। फिर हुजूर ने अपनी ज़बान मुबारक अंदर की तो हज़रत हसन बाहर निकाले, तो मेरे आका उनकी ज़बान मुबारक को चूसने लगे और फिर निगाह आसमान की तरफ गई। अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा। अल्लाह तुझे पता है ना कि तेरा पैगंबर इससे बड़ा ही प्यार करता है, ऐ मेरे मालिक तू भी इससे इंतहा की मोहब्बत फरमा। हुजूर अलैहिस्सलाम को इनके साथ बेपनाह। जिन लोगों ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला को शहीद किया, उन्हीं लोगों के ग्रुप में से कुछ लोगों ने हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला को भी शहीद किया और उसी ग्रुप के बाज़ लोगों ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला को जहर दिलाकर शहीद कर दिया। पता है क्यों? वजह भी थी, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला के दौर में खिलाफत दुनिया के किनारों तक पहुंचने वाली थी। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बुनियाद बनाई। बुनियाद बनाना मुश्किल होता है, बुनियाद बनाना मुश्किल होता है। पैगंबर अलैहिस्सलाम अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु और फिर उमर रज़ी अल्लाह तआला ने बहुत फिराया, लेकिन तीनों को मिलाने के बावजूद चूंकि आगाज मुश्किल था तो इस्लाम कितना फैला? 22 लाख मुरब्बा मील। और अकेले जब हालात हमवार हो गए, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के दौर में, अकेले उस्मान के दौर में 22 लाख मुरब्बा मील और इस्लाम फैल गया। 44 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम फैला। तो जब दुश्मन सरहदों पर मुसलमानों का मुकाबला न कर सके तो उन दुश्मनों ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह को शहीद किया। अब उन्होंने ही देखा कि खलीफा को शहीद करते हैं तो फतूहात रुक जाती है। जब खलीफा को शहीद करते हैं तो फतूहात रुक जाती है क्योंकि अंदरूनी हालात खराब हो जाते हैं। फिर इसी वजह से उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को भी शहीद कर दिया। अब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब सुलह की ना मुआविया रज़ी अल्लाह, तो अब इस्लाम फिर फैलने लगा। तो उन्होंने कहा कि इसने सुलह क्यों की, ये ना करना। उन्होंने अपना गुस्सा निकालते हुए जहर देकर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला को शहीद किया। और आज एक बात मैं आपको समझाने लगा। देखिए, दो हस्तियां, अभी एक का जिक्र हुआ, दूसरे का मैं करता हूं। दोनों हस्तियां हमारे लिए काबिल इकराम। जो किसी एक से भी मोहब्बत ना करे उसका ईमान कामिल
لیکن آپ نے عوام الناس میں عوام کا رویہ کیا دیکھا ہے؟ ہمارے معاشرے کا رویہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ آپ اکثر تذکرے سنتے ہیں تو کس کے؟ سیدنا حسین رضی اللہ، حسن کا نام کیوں؟ پھول تو جنت کے شہزادے تو دو ہیں، سردار تو دو ہیں، میرے آقا کے پھول تو دو ہیں، لیکن تذکرہ ایک کا کیوں؟ ہر نام کے ساتھ غلام حسین، وسیم حسین، شہزاد حسین، فلاں حسین، حسین ٹھیک ہے، لیکن کبھی حسن کیوں نہیں؟ لبیک یا حسین کہتے ہیں، لبیک یا حسن کیوں نہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض لوگوں نے اس عمل کی وجہ سے کہ انہوں نے صلح کیوں کر لی، ان ظالموں نے شہید کیا۔ ہم کہتے ہیں جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے نواسے کو شہید کیا، اے اللہ تو آج بھی ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، اے اللہ ان کے اوپر کروڑوں لعنتیں برسا جنہوں نے اس طرح کی عظیم پھول کے ساتھ صلح کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو زہر دے کر شہید کر دیا، لیکن نامینیٹ بندہ، گروپ معلوم تھا، نامینیٹ بندہ معلوم تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر اپنے بھائی سے پوچھا، اے میرے بڑے بھائی، آپ کو کس نے زہر دیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر وہی ہے جو میرے ذہن میں ہے تو میرا اللہ تم سے بڑھ کر اس سے بدلہ لے گا، اور اگر میرے بھائی کو نہ ہوا تو ہم کہیں کسی کو ناحق قتل نہ کر بیٹھے، اس وجہ سے میں تمہیں بتاؤں گا نہیں۔ انہوں نے نام لے کر نہیں بتایا۔ اگر وہی ہوتا تو اس سے بڑھ کر کوئی انتقام لینے والا نہیں، اور اگر وہ نہ ہوا اور ہم سے غلطی ہو گئی تو پھر ہم سے ناحق قتل ہو جائے، یہ اہل بیت کی شان کے لائق نہیں ہے۔ ہم ظلم تو سہ سکتے ہیں لیکن ظلم کر نہیں سکتے۔ اللہ ان کے اور درجات کو بلند کرے۔ دوسری ہستی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی، یہ بھی پیغمبر علیہ السلام کے بہت لاڈلے تھے۔ پچھلا تو واقعہ سنا ہے نا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا، کہ وہ گلی کے اندر انہوں نے گئے اور حضرت حسن کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا۔ اب واقعہ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے تو ان کا نام بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام بھی حرم رکھا۔ جنگجو تھے، پیغمبر علیہ السلام آئے، کہا ارونی ابنی، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ۔ دکھایا گیا، کہا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ کہا حرم۔ حضور نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ انہوں نے کہا حضور جو آپ نے کہا وہی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاورت تھا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام مسجد سے نماز پڑھا کر پائے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اب پیغمبر علیہ السلام نے اپنے بازو پھیرا، اور جس طرح بچے ہیں نا جو محبت کی وجہ سے کہ میں پکڑا نہ جاؤں، دائیں بائیں بھاگتے ہیں، حسین رضی اللہ دائیں بائیں بھاگنے لگے۔ میرے آقا جان بوجھ کے ان کے پیچھے ایسے ایسے بھاگنے لگے۔ غور کیجئے، آپ اور میں، ہماری حیثیت کوئی نہیں، لیکن ہم گلی میں ایسے کرتے ہیں نہیں، لیکن وہ دو جہانوں کے سردار، وہ نبیوں کے نبی اور اللہ کے سب سے مقرب، وہ سارے نبیوں کے بھی امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے نواسوں سے اتنا پیار کر رہے ہیں کہ گلی کے اندر حضور ان کو پکڑ رہے ہیں اور حسین رضی اللہ آگے آگے بھاگ رہے ہیں، پھر آقا نے ان کو پکڑا اور ان کو اپنے کندھے پہ سوار کرا۔ ابو بکر کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم المطیہ، یہ سواری کتنی اعلیٰ سواری ہے جو کبھی براق میں سوار ہوتی ہے، لیکن آج اس کے کندھوں پہ بھی کوئی سوار چلا ہوا ہے۔ فرمایا ابو بکر اگر سواری آلہ ہے تو سوار بھی بڑا ہی آلہ ہے، سوار بھی بہت ہی آلہ ہے، سوار معمولی نہیں۔ اگر سواری آلہ ہے تو سوار بھی بہت آلہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى الحسین، جس
آدمی کو یہ پسند ہے کہ دنیا میں چلتے ہوئے کسی جنتی کے چہرے کا دیدار کر لے، فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْحُسَيْنِ بن علی، وہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے، میں گارنٹی دیتا ہوں یہ دنیا میں چلتا ہوا جنتی انسان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا نا تو سوچ کر میری آنکھوں سے آنسو گئے۔ کیا سوچ کر؟ کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں ان کو بٹھائے ہوئے تھے، اور آپ جس طرح بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں نا، تو حضور علیہ السلام حضرت حسین رضی اللہ کے پیٹ پر بوسے کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اکثر یہ سوچتے رہتے اور روتے بھی رہتے۔ ایک مرتبہ آ ہی گئے، کہا حسین ایک بات کا مطالبہ ہے۔ کہا کیا؟ کہا ایک بات ہے، چاہے ظاہر میں اچھی نہ لگے لیکن ایک بات ہے۔ کہا کیا؟ کہا میں چاہتا ہوں جس حصے پہ پیغمبر نے ہونٹ رکھ کے تجھے بوسا دیا ہے نا، ابو ہریرہ کو وہاں سے بوسا دے لینے دے، تاکہ ابو ہریرہ بھی پیغمبر کی سنت کو پورا کرے۔ فَكَشَفَ عَنْ بَطْنِهِ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیٹ سے کپڑا اٹھایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بوسا دے کر کہا میرے آقا بھی حسین کو یہاں سے بوسا دیا ہے۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے ساتھ پڑھا، اور آپ کہتے ہیں ہما ریحانتایا فی الدنیا والآخرہ، یہ دونوں میرے دنیا اور آخرت میں پھول ہیں، میں ان کو سونگھتا ہوں مجھے خوشبو آتی ہے۔ جب محبت انتہا کی ہونا تو خوشبو آتی ہے۔ آپ کو علم ہوگا قرآن مجید میں ہے، جب نبی یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر وہ افراد آئے ادھر سے نکلے، یعنی ان کے بھائی، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی بصیرہ، ایک وقت تو قمیض اس وقت لائے نا جب انہوں نے گرایا تو قمیض اتار دی، وہ قمیض گئی تھی تو باپ کی رو رو کے آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، آج پھر انہوں نے قمیض دے دی کہ قمیض لے جاؤ میرے باپ کے پاس۔ تو قرآن میں آتا ہے کہ ادھر بیٹھے مصر میں بھیجنے والے ہیں، اور وہ ادھر بیٹھے کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اے گھر والوں مجھے یوسف کی خوشبو آنی شروع ہو چکی، یعنی بیٹے کی خوشبو بھی آتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں ہما ریحانتایا، میرے یہ دونوں پھول ہیں، اکبرہما، میں ان کو بوسے بھی دیتا ہوں، واشمہما، میں ان کو سونگھتا بھی ہوں۔ جس طرح بعض لوگ پھول کو بوسا بھی دیتے ہیں، پھول کو سونگھتے بھی ہیں، میں ان کو بوسے بھی دیتا ہوں، سونگھتا بھی ہوں۔ آپ اپنے ان نواسوں کو بوسا دے رہے تھے۔ ایک صحابی آئے، اقرع بن حابس، سردار تھے، بہت بڑے، مسلمان ہوئے اور ابھی چند دن ہوئے مسلمان ہوئے، آ کر دیکھا کہ حضور ان کو بوسا دے رہے، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آپ ان کو بوسا دے رہے ہو؟ فرمایا ہاں۔ تو کہتے ہیں میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کو بوسا نہیں دیا، میں نے نہیں کبھی کسی کو بوسا دیا، میرے 10 بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ رحمت محبت کی علامت ہے، نرم دلی کی علامت ہے، اللہ نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نرم بنایا ہے، اس وجہ سے میں ان کے ساتھ بوسے دیتا ہوں۔ اگر اللہ نے تیرے دل کو سخت بنا دیا اور تیرے دل سے رحمت کو کھینچ لیا تو میں کیا کروں؟ وہاں آپ نے پھر فرمایا تھا میرے یہ پھول بھی ہیں اور میری یہ خوشبو بھی ہے، میں ان کے ساتھ ہوں اور یہ میرے ساتھ ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے ساری زندگی ان کے ساتھ انتہا درجے کی محبت، اور ان کے بارے میں بھی حضور علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرا یہ بیٹا بھی جان کی بازی دے کر شہید ہو کر جنت میں پہنچ گیا۔ وہ
पैगंबर अलैहिस्सलाम एक मरतबा घर में बैठे रो रहे। अली रज़ी अल्लाह तआला अचानक आकर कहे, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, अल्लाह के नबी इस्लाम, आपको किसने गुस्सा दिलाया? आप मुझे बताएं, कौन है जिसने आपको तंग किया है और आप क्यों रो रहे? आपने फरमाया, अली, गुस्सा किसी ने नहीं दिलाया, लेकिन अभी अभी मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम और आकर उन्होंने मुझे कहा था कि आपके ये नवासे हुसैन रज़ी अल्लाह, जिनके साथ आपको बेपनाह मोहब्बत, फुरात के किनारे इनको शहीद कर दिया जाएगा। फुरात के किनारे, अराक में फुरात, नील और फुरात ये दो दरिया बड़े मारूफ हैं। फुरात के किनारे आपके इस नवासे को शहीद कर दिया जाएगा। तो कहा, अली, जब मुझे अपने बेटे की शहादत की खबर मिली ना, तो मुझे उसकी शहादत है तो बड़ा अजीम दर्जा, लेकिन वालिदैन को काम तो आता ही है ना, तो उस वजह से होगा। तो ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हज़रत हसन के बारे में पेशी कोई की थी, मेरा ये बेटा सुलह करवाएगा, ऐसा ही हुआ। इनके बारे में कहा कि मेरे इस बेटे को फुरात के किनारे शहीद कर दिया जाएगा, ऐसा ही हुआ। फिर एक वक्त आया कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मक्के से कूफा जा रहे थे। कूफा जाने से रोक दिया गया, वो दूसरे रास्ते की तरफ चले गए, शाम के रास्ते में। वहाँ करबला का मैदान आया, फुरात के किनारे में उनको शहीद कर दिया गया। ऐ अल्लाह, जिसने उनको शहीद किया और जो उनकी शहादत पे राजी हुआ और जिसने उनका ताउन किया, उन तमाम को तबाह बर्बाद कर दे, उनकी नस्लों को तबाह बर्बाद कर दे। ऐ अल्लाह, उनकी कब्रों को आग से उतार दे कि उन्होंने तेरे पैगंबर के दो गुणों के साथ जुल्म किया। हमें चाहिए कि हम तमाम अहले बैत के साथ मोहब्बत करें। अहले बैत के बकिया तमाम अफराद का तज़किरा पिछले दरस में हो चुका है। इन दो का रहता था, इन दो का तज़किरा आपके सामने किया। इनसे मोहब्बत करना हमारे ईमान की निशानी है, इनके साथ बुग़्ज़ रखना मुनाफ़िक़ की निशानी है, और इनके साथ मोहब्बत में एक दायरा कार के अंदर रहना, ये भी हमारे ईमान का हिस्सा है। अल्लाह ताला मुझे और आपको तमाम अहले बैत की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसी भाई का सवाल हो तो आधे घंटे के टाइम में मुख्तसर सवाल करना। तहियतुल मस्जिद के हवाले से पहली बात ये है कि मस्जिद में आए और आकर अगर फ़र्ज नमाज है तो वो अदा करें, वही तहियतुल मस्जिद भी है, फ़र्ज भी है। अगर आपने सुन्नतें अदा करनी है तो सुन्नतें अदा करें, वही तहियतुल मस्जिद भी है, वो भी सुन्नतें भी है। और अगर आपके पास वक़्त ज़्यादा है तो आप वो तहियतुल मस्जिद के नफल अलग पढ़ लें और सुन्नतें अलग पढ़ लें, इसके अंदर कोई हर्ज नहीं। तीनों तरीके से बात की। असल में ये है कि मस्जिद में आकर बैठने से पहले नमाज पढ़ो, चाहे फ़र्ज पढ़ो, चाहे सुन्नतें पढ़ो, चाहे नफल पढ़ो, नमाज पढ़ो, मकसद। एक सवाल है, जुमे के दिन जो सुबह का टाइम है नमाज का, वो तकरीबन सवाल का टाइम होता है 11 बजे को 4 मिनट और 12 बजे तक रहता है, 12 बजे तक। जुमे के दिन इसके क्या असूल और ज़वाबित? बड़ा अहम सवाल है कि आम दिनों में ज़वाल के टाइम में या सूरज निकलने के टाइम में या सूरज के गुरूब होने के वक़्त में नमाज पढ़ना मना है। जिस दिन जुमा होता है, अफराद जुमा पढ़ने के लिए पहले भी आते हैं और आना भी चाहिए। असल तरीका वही है, खुतबा शुरू होने से पहले।
تو اس وقت اگر زوال کا ٹائم ہے تو کیا ہم نماز پڑھیں گے کہ نہیں؟ جی ہاں پڑھیں گے۔ عام دنوں میں زوال کے وقت میں نماز پڑھنا منع ہے، لیکن جمعے والے دن زوال کا وہ حکم ختم ہے، اس وقت کوئی بھی آئے تو وہ نماز پڑھ کر ہی بیٹھے گا، اس کے بغیر نہیں بیٹھے گا۔ عام دنوں میں زوال کا حکم باقی ہے، جمعے والے دن زوال کا حکم کوئی نہیں۔ جمعے والے دن جب بھی نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آئیں تو 2 رکعت 4 رکعت پڑھ کر ہی بیٹھیں گے، زوال کا حکم نہیں۔ اس کے پیچھے کوئی دلیل ہے یا یہ جمعے کا احترام ہے؟ نہیں دلیل ہے۔ دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی جمعے کے لیے آئے تو وہ جتنی اس کا جی چاہے رکعت پڑھ کر رکھے۔ آپ نے اس کو پابند کیا کہ جمعے کے لیے جو بھی آئے وہ رکعت پڑھ کے رکھے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ جمعے والے دن ہم زوال کا کوئی خیال نہیں رکھتے، جب بھی آئے تو نماز پڑھنا۔ عشاء کا ٹائم 2 حصوں میں ہے، ایک ہے پسندیدہ، ایک ہے جائز۔ جائز وقت تو فجر کی اذان تک، لیکن پسندیدہ جس کو مستحب کہتے ہیں وہ آدھی رات تک ہے۔ اب آدھی رات ہمارے دنوں میں 12 بجے کو کہتے ہیں، لیکن یہ نہیں۔ آدھی رات کا اسلامی تصور یہ ہے مغرب کی اذان اور فجر کی اذان، ان دونوں کے وقت کو دیکھو۔ مغرب کے وقت رات شروع ہوتی ہے اور فجر کی اذان کے وقت رات ختم ہوتی ہے، ان دونوں اذانوں میں درمیان میں رات ہے۔ تو مغرب کی اذان سے لے کر فجر کی اذان، مثال کے لیے سمجھائے تو مثال حالانکہ 6:45 ہوتی لیکن سمجھنے کے لیے آپ سمجھیں 7 بجے مغرب ہوئی، ادھر 4 بجے فجر ہوئی، تو 7 سے 5 12 اور آگے 4 9 گھنٹے ہو گئے، 4.5 گھنٹے، 4.5 گھنٹے میں تو 7 کے بعد 4.5 گھنٹے کیا بڑھیں گے، 11:30 بجے آدھی رات ہو جائے گی۔ جن کے ذہن میں ہے کہ 12 بجے وہ ذرا زیادہ آگے چلا، تو اس طرح آپ نے بنا مستحب ٹائم آدھی رات تک ہے، لیکن جائز ٹائم پوری رات فجر کی اذان تک۔ لیکن اگر باجماعت پڑھنی ہو تو جب جماعت ہوتی ہے اسی وقت مستحب ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، بلا وجہ خود اکیلے لیٹ کرنا نماز یہ درست نہیں۔ رات کو بھی زوال کا ٹائم 12 بجے نہیں، زوال کا ٹائم 12 کے ساتھ خاص نہیں، پہلی بات تو یہ ہے زوال کا 12 کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ زوال ہوتا ہے عروج کا مقابل ہے زوال، جب سورج نکلتا ہے نا اس کو کہتے ہیں طلوع، کرتا کرتا اس کو عروج ہو رہا ہے، جب یہ آدھے دن میں پہنچتا ہے اس سے آگے اس کو کیا ہو رہا ہے، اب زوال ہو رہا ہے۔ تو دن کے درمیان کو زوال کہتے ہیں، رات کا اس کے ساتھ تعلق کوئی نہیں، اور دن کا بھی 12 کے ساتھ تعلق کوئی نہیں۔ اس کو بھی پھر دوبارہ اس کے ساتھ ہی سمجھ لیں، صبح ہوئی 4 بجے، شام ہوئی 7 بجے، وہ آپ گھنٹے اور یہ گھنٹے گنتی اس کا آدھا کریں گے تو وہ زوال ہے، 12 کا اس کے ساتھ تعلق نہیں۔ ایک سوال ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والا گروہ کون سا تھا؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والا گروہ عراق کے رہنے والے افراد تھے۔ اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھا لیں، جو میں نے پہلے 3 بتائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والا گروہ کوفیوں کا، کوفہ عراق کا شہر ہے، کوفیوں کا گیا، انہوں نے شہید کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید کرنے والا گروہ کوفیوں کا، انہوں نے شہید کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے شہید کرنے والا گروہ کوفیوں کا، انہوں نے شہید کیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ کے شہید کرنے والا گروہ کوفیوں کا، انہوں نے شہید کیا۔ اس کی 3 دلیل، اس کی 3 دلیل۔ ایک دلیل پیغمبر علیہ السلام نے پہلے بتا دیا تھا
هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشیطان کہ عراق سے زلزلے فتنے اور شیطان کا سینگ اٹھے گا. تو وہ زلزلے فتنے اور شیطان کا سینگ وہی. دوسری دلیل صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ مکے میں تھے, حج کا موقع تھا, صحیح بخاری میں ہے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے مسئلہ پوچھنا ہے, یہاں کوئی بڑا عالم اور مفتی ہے. لوگوں نے کہا کہ وہ سفید داڑھی والے جو ستون کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ عظیم صحابی ہے, ان سے مسئلہ پوچھ لو. بڑھاپے کا عالم تھا ان کا, سفید داڑھی والے. تو یہ تیزی سے ان کے پاس پہنچے اور جا کر مسئلہ پوچھا, اے مفتی صاحب, اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر احرام کی حالت میں ہم سے مچھر یا مکھی مر جائے تو اس کا کفارہ کیا دینا پڑے گا؟ اتنے دیر شکار کا تو ہوتا تھا, مچھر کا بھی پوچھ رہے ہیں, بڑے متقی ہو, کہاں سے آئے ہو؟ یہ نفر ہے. کہاں اتنے دیر, کہاں سے آئے ہو؟ کہا ہم کوفہ سے آئے, عراق سے آئے. حدیث ہے حوالے کے ساتھ, صحیح بخاری. فرمایا اللہ کی لعنت ہو تم پر, نواسائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا اور تمہیں کچھ نہ ہوا, اور اب مکھی اور مچھر مار جائے اور مسئلے پوچھتے ہو. نکل جاؤ تم جیسے افراد کو میں مسئلہ ہی بتانے والا. گویا کہ انہوں نے کہا کہ نواسائے رسول, مسلم کیا ہو گئے نا, حسین یاد آ گیا ان کو, حسین نصیب یاد آ گیا کہ تم لوگوں نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا اور اب مسئلے پوچھتے ہو مچھر کے اور خون بہاتے اور پیغمبر کے گھر والوں کے, نواسے رسول کے, پیغمبر کے پھول کے جب ٹکڑے کیے تم نے, اس وقت تمہیں یہ مسئلہ یاد دیا ہے. اب مکھی اور مچھر کے مسئلے پوچھ رہے ہو تم. دوسری دلیل یہ صحیح بخاری کی. تیسری دلیل مسند احمد بن حنبل, سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا, نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا. ان کو جب بتایا گیا کہ حضرت حسین شہید ہو گئے, بے ہوش ہو گئے, غم, حسین شہید ہو گئے, اتنا غم آیا, بے ہوش ہو گئے. مسرت جب اٹھی تو زبان پہ یہ کلمات تھے, لعنت اللہ یا اہل الحرام, لعنت اللہ یا اہل الحرام, لعنت اللہ یا اہل الحرام. اللہ دیکھ لے تو لانتے برسا عراقیوں پر. انہوں نے ان کو بلایا, خط بھیجے, دھوکہ دیا اور ان کو شہید کر دیا. اللہ کی لعنت ہو اہل حرام. انہوں نے بھی ان کے شہید کرنے والے عراقی بتائے یعنی کوفی, اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی وہی بتائے, اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے بھی پہلے اشارہ کر دیا تھا کہ وہاں زلزلے اور فتنے ہوں گے, تو ان لوگوں نے شہید کیا. یہ جو ماتم کرتے ہیں ان کا تعلق یہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں, غم اور ماتم یہ دو الگ چیز ہے. غم ہر مسلمان کو ہے اور ہونا چاہیے. جس کو ان کی شہادت کا غم نہیں ہے, گویا کہ اس کو محبت نہیں. ہمارا بیٹا ہو, ہمیں 10 سال بعد بھی یاد آتا ہے تو آنکھیں بھر آتی ہیں نا. والدین 20 سال بعد بھی یاد آئیں تو آنکھیں بھر آتی ہیں. غم اور غم جائز. حضور علیہ السلام کو بتایا گیا آپ کا یہ نواسہ شہید ہوگا تو حضور روئے. غم ہو سکتا ہے, لیکن ماتم کرنا, نوحہ کرنا یہ جائز. حضور علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. جس نے رخساروں پہ مارا یا سینے پہ مارا یا گریبان کو چاک کیا, اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. غم اور ہے اور نوحہ اور ماتم اور ہے. مارنا یہ جائز ہے, پیٹنا درست نہیں. تو کیا ان کا تعلق بھی پیچھے کسی سے ہے؟ یہ بات ہے, بس مسئلہ پوچھیں یہ ٹھیک ہے, یہ معاملات درست نہیں. باقی اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے, ہمیں بھی ہدایت دے, مجھے بھی ہدایت دے, باقی سب کو.
غم درست ہے لیکن مار پیٹ جو ہے یہ شریعت میں جائز دوبارہ سورہ ملک سورہ ملک کہتے ہیں نا مغرب تو بہت سورت ملک جو رات کو پڑھنے والی ہے تو رات ہو گئی ہے نا جب آپ چاہیں پڑھ سکتے نہیں عشاء کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رات کو جو سورت ملک پڑھے گا عذاب قبر سے نجات پائے گا جب رات شروع ہو گئی قرآن مجید میں نا روزوں کے مسئلے میں ثم اتموا الصیام الی اللیل روزہ پورا کرو رات تک مغرب کے وقت آپ چھوڑ دیتے ہیں یعنی رات شروع ہو گئی ممبر کی تیسری سیڑھی پر بیٹھ سکتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی تیسری سیڑھی پر بیٹھا کرتے جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا تو احتراماً وہ دوسری سیڑھی پہ بیٹھے جب عمر رضی اللہ عنہ آئے نا تو وہ احتراماً تیسری سیڑھی پہ بیٹھے احتراماً یہ جو سورہ ملک ہے یہ صبح فجر کی نماز میں سنتوں میں سنت میں یہ فجر میں پڑھ سکتے ہیں سورہ ملک پڑھنے کا سورہ ملک فجر کی سنتوں میں پڑھ سکتے ہیں جائز ہے لیکن سنت نہیں ہے مسنون یہ ہے کہ فجر کی سنتیں ہلکی پڑھو اس میں سورۃ اخلاص اور سورۃ کافرون پڑھو باقی کوئی بندہ کوئی ایک دو آیتیں پڑھ بھی لے تو اس کو ہم غلط نہیں ہیں کیونکہ قرآن مجید کسی جگہ سے بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن بہتر ہے کہ مسنون عمل اپنایا جائے فجر کی سنتیں حضور علیہ السلام ہلکی سی پڑھتے اتنی ہلکی صحیح بخاری میں ہے امی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی مجھے کئی مرتبہ ایسے لگتا پتہ نہیں آپ نے فاتحہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی پتہ نہیں آپ نے فاتحہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی اتنی ہلکی سی پڑھتے تو اگر ہم پوری شروع کریں گے ملک فجر کی سنتوں میں تو یہ اتنا بہتر نہیں ہے چھوٹی پڑھی سورۃ رحمان میں ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ہاں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کو دو تو اللہ تعالیٰ نے جنتیں مختلف بنائی جنت عدن جنت ماوا جنت الفردوس جنت نعیم جنت معلیٰ مختلف قسم کی جنتیں تو جس طرح آپ کے دو گھر بھی ہو سکتے ہیں نا ایک لاہور ایک اسلام آباد تو وہاں دو جنتیں مل جائیں گی ایک فردوس میں ایک عدن میں دو جنتیں مل جائیں گی اس آدمی کو جس کو یہ خوف آ گیا کہ خدایا میں تیرے سامنے کھڑا ہو کر اپنی زندگی کا حساب نہیں دے سکتا تو مجھے ویسے ہی معاف کر دے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس مقصد یہی تھا کہ تو مجھ سے کیا کرے ڈر جائے جب ڈر گیا تو تجھے دو جنتیں مل جائیں دو گھر مل جائیں بہتر ہے کرنا چاہیے سبحانك اللهم وبحمدك اللهم لك الحمد